دائرے کا سفر، حصہ اول۔ من کا جادو اور سچ کا دھماکہ۔ ایک رنگ برنگی لائٹس ارسلہ کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ وہ اپنے اسمارٹ فون کے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو اس نے پچھلے 3 سالوں میں روزانہ ہزاروں بار اپنے چہرے پر سجائی تھی۔ تو گائز یہ ہے میرا نیا لگژری اپارٹمنٹ۔ زندگی تب تک خوبصورت نہیں بنتی جب تک آپ اپنے خوابوں کے پیچھے نہ بھاگیں اور انہیں حاصل نہ کر لیں۔ ارسلہ نے لائیو ویڈیو میں اپنے لاکھوں ویور سے کہا۔ اسکرین پر دلوں اور تعریفی کمنٹس کا ایک سیلاب تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ لوگ اس کی گلیمرس زندگی، اس کے مہنگے برانڈز اور اس کی پرتعیش لائف سٹائل کے دیوانے تھے، خواب یا صرف ایک سیراب۔ اچانک کمرے کے اندھیرے کونے سے ایک دھیمی لیکن گہری آواز گونجی۔ وہ ارسلہ کی دادی تھی جو جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ارسلہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے گھبرا کر فوراً کیمرہ دوسری طرف گھمانا چاہا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ کیمرے کی آنکھ نے وہ منظر قید کر لیا تھا۔ اسکرین پر کمنٹس کی رفتار کئی گنا ہو گئی۔ ارے یہ پیچھے کون ہے؟ کیا یہ وہی دادی ہیں جن کے بارے میں ارسلہ نے کہا تھا کہ وہ کینیڈا کے ایک بڑے ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں اور وہ ان کا خرچہ اٹھاتی؟ تو کیا ارسلہ کا یہ پورا لائف سٹائل، اس کی غریب پروری کی کہانیاں سب جھوٹ ہیں؟ ارسلہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے لائیو اسٹریم بند کر دی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اگلی ہی صبح سوشل میڈیا پر ارسلہ کا جھوٹ ٹرینڈ کر رہا تھا۔ جس دنیا کو اس نے بڑی محنت سے سجایا تھا وہ چند سیکنڈ میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہی تھی۔ برانڈز نے اس کے ساتھ اپنے معاہدے منسوخ کر دیے۔ حصہ دوم۔ سحر کوٹ کا سفر۔ موسیقی بدلتی ہے، اداس اور سفر کی دھن۔ اپنے گرتے ہوئے کیریئر کو بچانے کے لیے ارسلہ کے مینیجر نے اسے ایک مشورہ دیا۔ کچھ دن کے لیے غائب ہو جاؤ، کسی ایسے گاؤں یا پسماندہ علاقے میں جاؤ جہاں نیٹ ورک نہ ہو۔ وہاں جا کر سادگی، مٹی کی خوشبو اور توبہ کے موضوع پر ویلاگ بناؤ۔ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، تمہارا جھوٹ بھول جائیں گے اور تمہیں ہمدردی مل جائے گی۔ ارسلہ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بھاری بھرکم کیمرے، مہنگے لباس اور میک اپ کٹ لے کر شمالی علاقہ جات کے ایک انتہائی دور افتادہ گاؤں سحر کوٹ پہنچ گئی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں بلند و بالا پہاڑیوں بادلوں سے باتیں کرتے تھے اور جہاں انٹرنیٹ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پہلے 2 دن ارسلہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ وہ صبح اٹھتی، اپنے فون کو دیکھتی جس میں نو سروس لکھا ہوتا اور اٹھتی رہتی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ دنیا سے کٹ کر کسی جیل میں آ گئی ہو۔ اس کا سارا دھیان اس بات پر تھا کہ کب سگنل آئے اور وہ اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کرے۔ حصہ سوم۔ پہاڑی پر ملاقات۔ موسیقی، پرسکون بانسری کی دھیمی آواز۔ گاؤں کی تیسری شام۔ وہ موبائل سگنل ڈھونڈنے کے لیے تڑپ میں گاؤں سے باہر ایک اونچی پتھریلی پہاڑی پر چڑھ گئی۔ وہ فون ہاتھ میں لیے آسمان کی طرف اٹھائے چل رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں ایک گیلے پتھر پر پھسلا۔ اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ موت سامنے تھی، لیکن اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا اور اسے پیچھے کھینچ لیا۔ وہ روہن تھا، سادہ لباس، چہرے پہ ہلکی داڑھی، کندھے پہ چادر، آنکھوں میں
ایک عجیب سا سکون۔ آہستگی سے روحان نے اس کا فون گرنے سے بچاتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا، یہاں سگنل نہیں ملیں گے، یہاں صرف دل کے رابطے کام کرتے ہیں۔ ارسلہ نے غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے اپنے کپڑے جھاڑے اور بولی، تمہیں کیا معلوم میرے لیے یہ فون کتنا ضروری ہے؟ میری پوری پہچان، میری عزت، میری زندگی اس سکرین کے اندر بند ہے۔ روحان نے مسکرا کر پہاڑوں کے پیچھے غروب ہوتے ہوئے سورج اور سرسبز وادیوں کی طرف اشارہ کیا، جہاں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اور پہلے ستارے نے چمکنا شروع کر دیا تھا۔ جس زندگی اور عزت کو آپ اس چھوٹی سی سکرین میں ڈھونڈ رہی ہیں، وہ تو اس کھلے آسمان کے نیچے بکھری پڑی ہے۔ انسان مٹی کا بنا ہے اور مٹی کو سکون مٹی سے جڑ کر ہی ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، یہ دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور اصل گھر تو آخرت کا ہے۔ کاش یہ جانتے ہوئے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 64۔ کبھی اس سکرین کو بند کر کے اس کائنات کے مالک سے رابطہ جوڑ کر دیکھیں، آپ کو کسی اور کے لائک یا کمنٹس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ روحان کے ان گہرے اور پرسکون الفاظ نے ارسلہ کے اندر جیسے کسی سوئی ہوئی تار کو چھیڑ دیا۔ وہ لڑکی جو لاکھوں لوگوں کے کمنٹس پڑھ کر جیتی اور مرتی تھی، آج پہلی بار کسی کے کہے گئے چند لفظوں کے سحر میں خاموش کھڑی تھی۔ حصہ چہارم، حقیقی سکون، موسیقی، روحانی اور پر اثر۔ اگلے چند دن ارسلہ نے کیمرہ بیگ سے نہیں نکالا۔ وہ خاموشی سے گاؤں کے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ صبح فجر کی اذان کے ساتھ اٹھتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ان کے پاس مہنگے موبائل نہیں تھے، نہ ہی وہ برانڈز پہنتے، لیکن ان کے چہروں پر وہ اطمینان تھا جو ارسلہ نے کبھی بڑے بڑے شہروں کے امیر لوگوں کے چہروں پر نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن ارسلہ نے دادی کی سکھائی ہوئی نماز یاد کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ فجر کے وقت جائے نماز پر بیٹھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ روتی رہی اپنی جھوٹی زندگی پر، اپنے دکھاوے پر اور اپنے خالق سے دوری پر جس نے اسے سب کچھ دیا تھا، لیکن وہ صرف مخلوق کو خوش کرنے میں لگی رہی۔ اسے محسوس ہوا کہ حقیقی سکون کسی سکرین کے لائکس میں نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے جھکنے میں ہے۔ حصہ پنجم، فیصلہ، موسیقی، عزم اور امید سے بھرپور۔ ایک ہفتے بعد جب وہ واپس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو اچانک اس کے فون کی سکرین روشن ہوئی۔ سگنل بحال ہو چکے تھے۔ اس کے مینیجر کے درجنوں پیغامات آ رہے تھے، ارسلہ تمہارا پرانا تنازع اب لوگ بھول رہے ہیں، میں نے ایک نیا برانڈ ڈیل سائن کر لیا ہے۔ برانڈ ڈیل فائنل کر لیا ہے، بس جلدی سے شہر واپس آؤ اور لائیو آ کر ایک جذباتی کہانی سنا دو، ہم دوبارہ ٹاپ پر ہوں گے۔ ارسلہ نے اپنے چمکتے ہوئے فون کو دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر چمکتے ہوئے سورج اور پرسکون پہاڑوں کو۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کی انگلی فون کی سکرین پر چلی، لیکن اس بار اس نے کوئی لائیو اسٹریم شروع نہیں کی بلکہ اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا۔ وہ اب واپس جا رہی تھی، لیکن ایک بدلی ہوئی ارسلہ بن کر۔ وہ جان چکی تھی دنیا کا تماشا عارضی ہے اور اصل کامیابی وہ ہے جو دل کو اندر سے روشن کر دے۔